دیکھیں قرآن کریم میں ایک سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو چند لوگ غار میں جنہوں نے جا کر پناہ لی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی اور وہ کئی سو سال تک سوئے رہے۔ تو کیا عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کئی سو سال تک بغیر کھائے پیے سویا رہے؟ اور یہ لوگ نبی نہیں تھے، یہ لوگ نبی نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ تو یہ 300 سال تک سوئے رہے اور انہیں اللہ کھلاتا بھی رہا اور اللہ تعالیٰ انہیں پلاتا بھی رہا۔ بلکہ قرآن کریم میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے کروٹیں بھی بدلتے رہے تاکہ ان کی کروٹ تھک نہیں جائے۔ تو یہاں سے قرآن کی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کو بعض اوقات بغیر کھلائے بغیر پلائے بھی بہت عرصے تک زندہ رکھ سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے تھے تاکہ یہ تھکے نہیں۔ تو آپ سوچیں کہ جو انسان 300 سال تک بغیر کھائے بغیر پیے زندہ رہ سکتا ہے تو وہ کسی چیز کو اوپر یا نیچے نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ کام نہیں کرا سکتا۔ آگے مزید دیکھیں، قرآن کریم کی سورہ نمل میں ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ وہ تخت بلقیس کو کئی ہزار میل سے، شاید 2000 میل کا فاصلہ بنتا ہے یا 2000 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، وہاں سے وہ تخت بلقیس کو لے آئے۔ اور پتہ ہے کتنی دیر میں؟ جتنی دیر میں پلک جھپکتے ہیں۔ تو کون سی ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی کہ وہ اتنی تھوڑی مدت میں اس تخت کو لے آئے جو بہت بھاری تھا؟ اور مزے کی بات ہے کہ آصف بن برخیہ ابھی نبی نہیں تھے، یہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک آدمی تھے۔ اسی طریقے سے دیکھیں کہ حضرت مریم کا آپ کو میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا، تو حضرت مریم بھی اللہ کی نبی نہیں ہے کیونکہ وہ عورت ہیں، اور عورت اللہ کی نبی کوئی بھی نبی خاتون نہیں تھی۔ وہ بھی اللہ کی نیک بندی تھی، اللہ کی باندی تھی، اور ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی اولیاء کرام میں سے تھی۔ اور حضرت مریم کے متعلق سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ انہیں بے موسمی پھل ملتے تھے، یعنی ان کے کمرے میں وہ پھل پڑے ہوتے تھے کہ جن کا موسم نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ بھی ان کی ایک کرامت ہے، اور ایسی بات ہے کہ عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں ہے سورہ کہف میں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ایک واقعہ کہ انہیں ایسی چیزوں کا بھی علم تھا جس کا حضرت موسیٰ کو بھی علم نہیں تھا، حالانکہ حضرت موسیٰ تو اللہ کے نبی تھے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ بعض اوقات کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کچھ خاص بندوں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، یعنی اب ہم یہ کہیں نا کہ جو انبیاء کرام سے معجزات ہوئے ہیں صرف اسی جیسے یا اس سے چھوٹے درجے کے ہی اولیاء کرام سے ہو سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات زیادہ چیزیں بھی اولیاء کرام کو دے دیتا ہے، تو اس لیے ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے، اور انکار میں نقصان ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، یہ بھی اللہ کی نبی نہیں تھی، تو ان کو بڑھاپے میں اولاد ہوئی، اور عموماً بڑھاپے میں اولاد نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ عقل سے سوچیں گے، صرف لاجک کو دیکھیں گے، تو حیض جب تک آتا ہے تب تک ہی اولاد ہو سکتی ہے، جب حیض آنا بند ہو جائے تو اولاد نہیں ہوتی، اور یہ عموماً 55 سال یا 50 سال کی عمر ہوتی ہے، اس کے بعد یہ معاملات نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے دیکھیں تو حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے جب دعا کی تو ان کے لیے آسمان سے دسترخوان اترا اور وہ اس سے کھاتے رہے۔ سورہ مائدہ ایک پوری سورت اسی نام سے ہے۔ یہ تو تھی قرآن کریم سے کچھ کرامات۔ اب میں آپ کو احادیث مبارکہ سے کچھ کرامات بتاتا ہوں، اور یاد رکھیں کہ یہ جو کرامت ہوتی ہے نا، یہ کوئی اس کی کسی اللہ کے ولی کی اپنی طاقت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اللہ کی طاقت ہوتی ہے، جس کا ظہور، جس کا اظہار اللہ کے کسی نیک بندے کے ہاتھ سے ہو جاتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جب چاہیں ایسا دکھا سکتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ ایسے کر دیں تو ایسا کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے، اور ہمیں اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ ابھی میں آپ کو اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے اولیاء کی کرامات بتاتا ہوں، اور ایسے اولیاء کی بتاؤں گا جنہیں آپ تسلیم بھی کریں گے۔ تو دیکھیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب مانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ حضور کے ایک صحابی تھے، اور اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں ہم اولیاء کرام میں سے شمار کریں گے۔ سارے صحابہ اولیاء کرام سے افضل ہیں اور اولیاء کرام ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے بتا دیا تھا کہ میری بیوی سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ لڑکی ہوگی۔ یعنی انہیں کیسے پتہ چل گیا؟ پیٹ کے اندر بچہ حمل ہے اور اس میں پتہ چل گیا کہ وہ بچی ہوگی۔
اب نہ اس دور میں کوئی الٹرا ساؤنڈ تھا نہ کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ صلاحیت دی ہوئی تھی کہ وہ مطلب جس طرح سمجھیں کہ الٹرا ساؤنڈ کے بعد جو پتہ چلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ویسی صلاحیت دے دی اور انہیں اندازہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا میرے خیال میں لڑکی ہے، اور بعد میں وہ لڑکی پیدا ہوئی۔ یہ امام بہقی کی سنن کبریٰ میں ہے روایت۔ اب دوسری جتنی بھی آگے میں باتیں کروں گا یہ سب کی سب حدیث کی کتابوں سے لے کر رہا ہوں۔ تو دوسرا دیکھیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ صحابہ کی دعوت کی، اور دعوت میں کھانا کم پکا تھا لیکن صحابہ کی دعوت کی، تو جوں صحابی کوئی کھانا کھاتے تھے نا ایک لقمہ، تو پیچھے کھانے کی مقدار بڑھ جاتی تھی، حتیٰ کہ سب صحابہ نے کھانا کھا لیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ کھانا تو پہلے سے 3 گنا زیادہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے برکت دے دیتا ہے بعض کا اولیاء کرام کے کھانے میں، اور یہی کھانا پھر بعد میں حضور کو بھی بھیجا گیا اور حضور نے بھی تناول فرمایا، اور یہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے جب کبھی ایسے کہا نا کہ میرے خیال میں ایسا ہوگا، تو وہ بات ویسی ہی ہوتی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ دل میں الہام بھی بعض اوقات اللہ کے نیک بندوں کے کر دیتا ہے، اور وہ جو باتیں کہتے ہیں وہ بعد میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اچھا آگے دیکھیں، خود حضور نے فرمایا کہ کیسے ان کی زبانوں پر ایسی چیزیں بیان ہو جاتی ہیں جو بعد میں ہو بہو ویسی ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے متعلق حدیث سنیں، آگے حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے جو پہلی امتیں تھیں نا ان میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی ایسا ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ اور محدث پتہ ہے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے۔ اور ایک صحابی نے پوچھا بھی حضور سے کہ یا رسول اللہ محدث کون ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا فرشتے جن کی زبان پر کلام کرتے ہیں وہ محدث ہوتے ہیں، اور یہ حدیث امام طبرانی کی معجم الاوسط میں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کوئی نبی نہیں ہے، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے، اور فرشتے ان کی زبان پر کلام کر رہے ہیں، اور حضور بتا رہے ہیں پہلی امتوں میں ہوتے تھے، یعنی ہم سے جو پچھلی امتیں ہیں جو درجے میں ہم سے کم درجے کی ہیں ان میں بھی ایسے لوگ ہوتے تھے کہ فرشتے جن کی زبان سے کلام کرتے تھے۔ تو کیا امت محمد میں ایسے نیک لوگ نہیں ہوں گے کہ فرشتے جن کی زبان پر کلام کریں؟ اور فرشتے کو کیا اگلے 200 سال 500 سال یا 1000 سال یا 10,000 سال کی معلومات نہیں ہوں گی؟ تو اگر کوئی اللہ کا بندہ ایسی بات کر دیتا ہے جو اگلے 10,000 سال کے متعلق ہوتی ہے تو ٹھیک ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے فرشتہ اس کی زبان سے کلام کر رہا ہو، تو اس لیے ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ اگر آپ تسلیم نہیں بھی کرتے تو کم از کم انکار نہیں کریں بطور مسلمان۔ اچھا اسی طریقے سے دیکھیں، حضرت عمر کے متعلق یہ آتا ہے سنن ترمذی میں اور مسند احمد بن حنبل میں کہ حضور نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ شیطان عمر کے خوف سے بھاگتا ہے۔ اب ایک انسان سے شیطان جو جنوں کا سردار ہے یا جنوں میں سے ہے وہ کیوں ڈر رہا ہے؟ حالانکہ جن تو انسانوں سے بہت طاقتور ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو، اپنے دوستوں کو ایسی طاقت دے دیتا ہے، ایسا روب دے دیتا ہے کہ شیطان تک اور جنات بھی ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو اللہ کے ولی اور اللہ کے نیک بندے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنات کو بھگا دیتے ہیں تو وہ اس روایت کے اعتبار سے بالکل ٹھیک کہتے ہیں، جنات ان سے ڈرتے ہوں گے، لیکن عموماً ایسے نہیں ہوتا کیونکہ یہ کرامت ہوتی ہے، اور عموماً ایسے ہو تو پھر کرامت نہیں ہوگی۔ اچھا دیکھیں، اس کے بعد دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہی آتا ہے، امام بہقی کی دلائل النبوہ کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خطبہ دے رہے تھے، اور خطبے کے دوران ہی انہوں نے اسلامی لشکر کو دیکھا جو بہت دور تھا، جس کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا، لیکن حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا بہت دور سے، اور حضرت عمر نے وہاں سے انہیں آواز دی کہ اے ساریہ تم پہاڑ کی اوٹ لے لو تاکہ دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے۔ تو حضرت ساریہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہاڑ کی اوٹ لے لی اور اس کی وجہ سے ہم جنگ جیت گئے، اور بعد میں وہ آئے تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو بہت دور تھے اور ہمیں حضرت عمر کی آواز آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ان کی آواز وہاں پہنچا دی، جیسے آج کل ہم موبائل فون کے ذریعے کسی کو کال کر لیتے ہیں، تو یوں سمجھیں کہ جو موبائل فون والی سہولت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو دے دی اور ایک حضرت ساریہ کو دے دی یا ان کے لشکر کو دے دی، جس کے ذریعے انہوں نے ان کی آواز سن لی۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا کہ اپنے کسی نیک بندے کو اس دور کا کوئی 10,000 20,000 والا موبائل لے کر دے دے؟ تو اس لیے ہمیں ایسی چیزوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور ایسی چیزوں کا انکار کرنے سے ہم اپنے ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور بات دیکھیں جو تفسیر قرطبی میں ہے اور تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کو خط لکھا تھا، اور اس خط میں یہ لکھا تھا کہ اے نیل اگر تو اپنے حکم سے چلتا ہے تو نہ چل، اور اگر اللہ تجھے اللہ واحد و قہار چلاتا ہے تو ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے۔
اور حضرت عمر نے یہ خط دیا اور کہا اس کو دریائے نیل کے اندر ڈال دو، تو جوں دریائے نیل کے اندر ڈالا تو دریائے نیل بہنا شروع ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک کرامت ہے۔ کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ خط لکھیں اور دریائے نیل پڑھ لیں۔ اب یہاں عقل سے سوچنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی کیا نیل کو پڑھنا آتا تھا؟ کیا وہ کون سے اسکول میں گیا ہوا تھا؟ کہاں سے وہ کیا؟ بھائی اللہ نے پڑھایا، اللہ نے سمجھ دے دی، اللہ نے ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔ کبھی پتھر بھی بولتے ہیں، اگر بولے تو پھر پوچھیں کس زبان میں بولے ہوں گے، لیکن حضور کے معجزہ ہے کہ وہ پتھر بولے، وہ اللہ زبان دیتا ہے، اللہ فہم دیتا ہے، اللہ ساری چیزیں دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور ایسی چیزوں کا انکار کچھ 2 ٹکے کے لوگوں کی وجہ سے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں جب اللہ کے لیے کوئی بہت قربانیاں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تو اسے کچھ دیتا ہے نا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہیں، یقیناً حضرت عثمان کو جب شہید کیا گیا تو ان کا سر یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے دفن کر دو، مجھے دفن کر دو۔ یہ امام طبرانی کی معجم الکبیر میں، امام حیثمی کی مجمع الزوائد میں ہے روایت۔ تو سر بھی کبھی بولیں، کٹے ہوئے سر بھی کبھی بولیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے وہ یہ صلاحیت دے سکتا ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جو مقام شہادت ہے اور جہاں انہوں نے دفن ہونا ہے وہ انہیں پتہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باغ کوکب سے گزرتے تھے جہاں بعد میں انہیں دفن کیا گیا، تو وہ کہتے تھے یہاں اللہ کا ایک نیک بندہ دفن ہوگا، اور وہ خود ہی تھے۔ یہ روایت بھی معجم کبیر میں ہے امام طبرانی کی۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی شہادت سے ایک دن پہلے بتا دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا میں نے کل خواب دیکھا ہے، حضور نے مجھے فرمایا کہ تم روزہ ہمارے پاس افطار کرو گے۔ یہ امام حاکم کی مستدرک میں ہے اور مجمع الزوائد میں ہے۔ تو کیا کبھی کسی کو اپنی وفات سے پہلے بھی پتہ چلا ہے؟ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ خواب بھی بڑے اہم ہوتے ہیں۔ خواب ایسے جھوٹ موٹ کی کہانی نہیں ہوتی یا ہمارے نفس کی صرف ہمارے اندر کی باتیں ہی نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام رسانی کا ذریعہ بھی ہے۔ تو حضرت عثمان نے خواب دیکھا اور صبح بتا دیا کہ میں کل فوت ہو جاؤں گا، اس کی تعبیر نکال لی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کبھی دل میں الہام کر کے، کبھی خواب دکھا کر اپنے نیک لوگوں کو بہت سارے رازوں سے آگاہ کر دیتا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، اب میں نے آپ کو حضرت ابوبکر کی کرامات بھی بتا دی، حضرت عمر کی بھی، حضرت عثمان کی بھی، اب حضرت علی کی سنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خیبر کی جنگ ہو رہی تھی تو ان کے ہاتھ میں ڈھال تھی تلوار روکنے کے لیے، تو کسی نے وار کیا تو ہاتھ سے ڈھال گر گئی۔ اب ڈھال نہ ہو تو اگلے کا وار روکنا کافی مشکل ہوتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ میں اٹھا لیا اور اس کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا، اور یہ اتنا وزنی تھا، اتنا وزنی کہ صحابی کہتے ہیں ہم 8 آدمی تھے اور ہم نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو ہم 8 آدمی اٹھا نہیں سکے۔ اور یہ حدیث مسند احمد اور مجمع الزوائد میں ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے کہ یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ جو خیبر کا دروازہ ہے وہ 40 آدمی اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی اس وقت حضرت علی کو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ ایک بازو سے وہ دروازہ اٹھا لیا کہ جو 40 آدمی نہیں اٹھا سکے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو اس کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں، اس کی راہ میں جانیں دے رہے ہوں، جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اس کے نام پر قربان کرنے کی قسم کھائی ہو، اللہ تعالیٰ کیا انہیں اتنا اختیار نہیں دے سکتا کہ ایک کرین مشین جتنی طاقت ان کے بازو میں آ جائے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں تو ہم بہت نادان ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ اختیار بھی نہیں کہ وہ ایک بازو میں جو ہے اتنی طاقت پیدا کر دیں۔ اسی طریقے سے حضرت علی کی ایک اور کرامت سنیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات کی تو ایک آدمی نے جھٹلا دیا کہ آپ بات صحیح نہیں کہہ رہے، تو حضرت علی نے اسے منع کیا کہ ایسے نہیں کہو۔ اس نے پھر اسی طرح کہا تو حضرت علی نے کہا کہ اچھا اگر تم مجھے یوں جھٹلا رہے ہو تو میں تمہیں بددعا دے دوں؟ اس نے کہا جی شوق سے دیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو میں اس کو بددعا دیتا ہوں۔ بس یہ کہنا تھا تو وہ اس مجلس میں سے اٹھا بھی نہیں تھا کہ اس سے پہلے وہ اندھا ہو چکا تھا۔ تو یہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی بددعاؤں سے بچنا چاہیے، وہ بڑا نقصان کر دیتی ہیں۔ اور دوسرا یہ معجم الاوسط میں امام طبرانی کی اور مجمع الزوائد میں۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ بھائی ایک آدمی تو یوٹیوب پر بہت مشہور ہے، وہ تو صبح شام اولیاء کرام کے خلاف بدزبانی کرتا ہے، تو اسے کوئی نقصان کیوں نہیں ہو رہا، اتنے اولیاء بیٹھے مل کے اس کے لیے بددعا کریں۔ تو دیکھیں لازمی نہیں کہ ہم اس کو مطلب اولیاء کرام کی بددعا سے اسے دنیاوی نقصان ہو۔ جب انسان کسی سے ناراض ہوتا ہے اور اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے
اور جب دشمن کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے تو اس کی سب سے قیمتی چیز پر نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہتے ہیں میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، کیونکہ منہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ اب وہ یہ کیوں نہیں کہتا میں تمہارے جوتے پھاڑ دوں گا، یا کیوں نہیں کہتا میں تمہارے ناخن کاٹ دوں گا؟ پتہ ہے کہ وہ چیزیں قیمتی نہیں، کبھی میں تمہاری قمیض پھاڑ دوں گا۔ منہ توڑنے کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ منہ سب سے اہم ہے۔ اور دیکھیں اللہ نے جب کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کی قیمتی چیز کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کی بد دعائیں جب اس شخص کو لگیں گی تو اس کے ایمان کو نقصان ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ آخری زمانے میں کس درجے کی گمراہی پر فوت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو انہیں ہدایت دے، لیکن وہ جس طرح چل رہے ہیں ایسے لگتا نہیں کہ وہ آخرت میں کوئی زیادہ کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ ہزاروں نیک لوگوں کی بد دعائیں ان کے پیچھے ہوں گی، تو اس طرح وہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ سمجھیں جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا۔ تو یہ کچھ میں نے بتا دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات۔ ایک اور حضرت علی کی کرامت دیکھیں کہ وہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لڑتے تھے تو کوئی جنگ ہارتے نہیں تھے۔ اس کی وجہ ایک یہ وجہ بھی تھی کہ جب حضرت علی لڑتے تو اللہ تعالیٰ جبریل اور میکائیل کو بھیج دیتے تھے کہ میکائیل اور جبریل تم بھی ان کے دائیں بائیں لڑو تاکہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ تو یہ بھی اللہ کے ولی تھے اور ان کی کرامت تھی۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کچھ دیتا ہے کیونکہ وہ اپنی زندگیاں دے رہے ہیں، تو وہ تو رب ہے، اور رب وہ بدلہ دیتا ہے، وہ اپنی شان کے لائق بدلہ دیتا ہے، اور وہ اپنی شان کے لائق دے گا تو وہ ایسا ہی ہوگا جو لوگوں کو عجیب لگے گا۔ اسی طریقے سے اب حضرت سیدہ فاطمہ کی ایک کرامت سنیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ کو اپنی وفات سے پہلے اس چیز کا علم ہو گیا تھا کہ میں فوت ہونے والی ہوں، تو انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی غسل دے لیا تھا۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے پاس زہر لایا گیا، اور لوگوں نے کہا کہ خالد تم تو بڑے مخالف تھے اسلام کے، تم نے اسلام قبول کر لیا، تو کیسے تم پر اسلام کی حقانیت ظاہر ہوئی؟ تو یہ کیونکہ بہادر آدمی تھے، مجاہد آدمی تھے، جنگجو آدمی تھے، تو انہوں نے ان کو سمجھانے کے لیے دلائل نہیں دیے۔ انہوں نے کہا زہر ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا دو دیکھنا میں پی رہا ہوں، مروں گا نہیں۔ انہوں نے زہر پیا اور وہ مرے نہیں۔ تو یہ واقعہ مختصراً سا جو سیر اعلام النبلاء میں ہے، اور دوسری جگہ پر اس کی تفصیل ہے جو میں نے اس میں شامل کر دی۔ تو انہوں نے زہر پیا بسم اللہ پڑھ کے اور نہیں فوت ہوئے۔ اچھا، اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص زہر پیے اور نہ مرے، لیکن وہ یقین چاہیے اس درجے کا اللہ پر، اور خاص اللہ نے اس وقت دل میں الہام کیا ہوگا کہ آپ ایسے کریں خالد، آپ نہیں فوت ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا ایک، حضور کی انہوں نے بہت خدمت کی، حضور ان سے بڑے خوش تھے، حضور نے انہیں دعائیں دی، برکت کی دعا دی، تو اس لیے ان کا جو باغ تھا وہ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا۔ کیا ایسے ہوتا ہے کہ کسی کا باغ سال میں 2 بار پھل دے؟ تو اور وہ بھی کھجور کا باغ۔ تو یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ خلاف معمول ایسا ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت خبیب کو جب قید کیا گیا تو ان کے پاس بے موسمی انگور ہوتے تھے، یہ بخاری میں حدیث ہے۔ اسی طریقے سے حضرت جابر کے والد نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں کل شہید ہو جاؤں گا، حالانکہ کب شہید ہونا ہے یہ باتیں نہیں پتہ ہوتی، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کشتی میں سوار تھے، تو کشتی ان کی ٹوٹ گئی۔ کشتی ٹوٹی تو اب جو پھٹا بچتا ہے بندہ اسی پر لپک جاتا ہے، تو یہ ایک پھٹے پر سوار ہو گئے، اور وہ پھٹا باہر بہتا 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 اس نے ایک جگہ پر ساحل پر اتارا۔ تو جو ہی یہ ساحل پر اترے تو آگے شیر کھڑا ہوا تھا۔ اب یہ ڈر گئے، انہوں نے کہا پیچھے سمندر کی موت ہے اور آگے شیر کی موت ہے۔ تو انہوں نے شیر سے کہا کہ اے یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ شیر نے مجھے رستہ دیا اور مجھے باہر تک چھوڑ کے آیا، اور کہتے ہیں جب باہر چھوڑ دیا تو پھر ایک آواز نکالی تو میں سمجھ گیا کہ الوداع کہہ رہا ہے۔ اور یہ روایت جو ہے یہ مستدرک میں ہے، اور امام طبرانی کی معجم الکبیر میں ہے، اور شرح السنہ میں بھی ہے۔ اب دیکھیں کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ شیر انسانوں کو راستہ دے اور چھوڑ دے؟ لیکن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے ساتھ مخلص ہے، اور وہ ایسی بات کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا اسے ایک شیر سے بچا نہیں سکتا؟ اور اللہ تعالیٰ کیا شیر کیا اللہ کے حکم کے خلاف کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی مخلوق بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتی، تو اللہ نے اس کو کہہ دیا کہ اس کو راستہ دو، اس بات کی وجہ سے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ اور بہت ساری چیزیں، ایک اور آخری سنیں اور پھر اس کے بعد چند معجزات بتا دیتا ہوں، جس سے پتہ چلے گا کہ ایسی چیزیں جو عقل میں سمجھ نہ آ رہی ہوں یا عموماً ایسا نہ ہوتا ہو، ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یا اگر وہ کسی نیک بندے سے ظاہر ہو تو وہ کرامت ہوتی ہے،
اور اگر اللہ کے کسی نبی سے ظاہر ہو تو وہ معجزہ ہوتی ہے۔ ایک آخری کرامت سنیں، حضرت سعد بن معاذ کے متعلق حضور نے فرمایا کہ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے تھے۔ تو عموماً تو فرشتے نہیں شریک ہوتے، لیکن ان کے لیے بطور خاص ہوئے اور حضور کی آنکھ نے دیکھ لیا کہ فرشتے کھڑے، اور عام لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ یہ سنن نسائی میں حدیث ہے۔ اب دیکھیں کچھ معجزات ہیں جو عموماً ایسے نہیں ہوتے، لیکن انبیاء کرام کے لیے ظاہر ہوئے اور تھوڑے عجیب و غریب ہیں، اور ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو عموماً چیزیں ہوتی ہیں وہ تو سب کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو معجزات دیتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور وہ اپنے دعوے کی دلیل کے طور پر اسے پیش کرتے ہیں۔ اور اللہ کے ولیوں سے ایسی چیزیں کبھی کبھار صادر ہو جاتی ہیں جس سے لوگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ تو بڑی عظمت والا آدمی ہے، اس کو معمولی آدمی نہیں سمجھنا۔ اب دیکھیں چند معجزات سن لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو کبھی بغیر ماں باپ کے بھی کوئی پیدا ہوا ہے؟ سورہ آل عمران میں یہ ہے۔ اور سورہ انبیاء میں ہے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا اور انہیں آگ نے جلایا نہیں، تو کبھی آگ بھی کسی کو معاف کرتی ہے؟ لیکن تب معاف کرتی ہے جب اللہ تعالیٰ آگ کو حکم دیتا ہے۔ اور دیکھیں قرآن میں ہے کہ اللہ نے آگ سے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ۔ تو پیچھے جتنی چیزیں ہیں ادھر بھی یہی ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حکم دیا ہوگا کہ تم انہیں جلاؤ نہیں، نقصان نہیں پہنچاؤ، یا جو بھی معاملہ ہے وہ نہیں کرو۔ تو وہ اللہ کی ہی قدرت ہوتی ہے، بس اس کا اظہار کبھی کسی نبی کے ہاتھ پر ہو جاتا ہے اور کبھی کسی اللہ کے نیک بندے پر۔ اسی طریقے سے دیکھیں قرآن میں ہے کہ حضرت صالح کی اونٹنی وہ پہاڑ سے نکلی یا پتھر سے نکلی۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف نے اپنے دوستوں کو خواب کی تعبیر بتا دی اور وہ بالکل ویسے ہوئی۔ قرآن میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا۔ اسی طرح قرآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ کے لیے سمندر پھٹ گیا۔ اسی طرح ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک پتھر پر عصا مارا اور اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قرآن کریم میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ مٹی کے پرندے بناتے تھے اور وہ زندہ ہو جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ مادر ذات اندھوں کو شفا دے دیتے تھے۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رہے۔ حضرت سلیمان کو جنات اور دیگر مخلوقات پر بھی حکومت دی گئی تھی۔ حضرت داؤد کے لیے لویا نرم کر دیا گیا تھا۔ حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور حضور تھوڑے سے ہی وقفے میں وہ معراج کر آئے۔ تو کیا چیزیں ایسی چیزیں عموماً ہوتی ہیں؟ عموماً نہیں ہوتی۔ اور صرف لاجک سے سوچ کر چیزوں کا انکار نہیں کریں، بلکہ یوں سمجھیں کہ میرا رب ہے، اگر وہ چاہے گا تو ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور میرا رب ہے اگر نہیں چاہے گا تو ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے جب بھی اولیاء کرام یا انبیاء کرام کی ایسی چیزیں آئیں جو عقل میں سمجھ نہ آتی ہوں تو ان کا انکار نہیں کریں، بلکہ بطور مسلمان اگر قرآن حدیث سے ان کا ثبوت ہے یا اللہ کے نیک بندے سے ظاہر ہوئی اور امت کے اکثر لوگ اسے تسلیم کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، کم از کم انکار نہیں کرنا چاہیے، اور اس پر پروپیگنڈا اور ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے جس سے دوسرے لوگوں کا ایمان خراب ہو۔ تو امید ہے کہ کرامات کے حوالے سے کچھ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ اور صحیح ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔